اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کچھ ذکر دیکھیں گے جو لیلۃ القدر میں کیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں رات میں پوری رات جاگ کر ہم لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے قرآن پڑھنا ہے۔ لیلۃ القدر میں آپ جتنا ہو سکتے ہیں رات کا ذکر کریے، قرآن پڑھیے اور نمازیں پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے رات میں جاگ کر آپ قرآن پڑھنے کی کوشش۔ سب سے بہترین ذکر وہ ہے قرآن کا ذکر کرنا، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، ریسیٹیشن کرنا، یہ تو بہت ہی سب سے افضل ذکر ہے۔ اوکے، اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ ہے نماز۔ آپ کی نفل نمازیں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ کو جتنا بھی آپ وقت نمازوں میں نکال سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے، ابھی جو میں نے آپ کو قرآن اور نماز کی بتائی، یہ جو لوگ جو پیریڈس میں نہیں ہیں، جو صاف ہیں، وہ لوگ نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی لیڈیز پیریڈس میں ہیں، یا سمجھو فار جینٹس اگر جاب پر ہیں، بزنس پہ ہیں، یا کہیں پر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگ کے لیے بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رات ایسی ہے، اتنی افضل ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اپنے زبانوں کو موئسٹ رکھنا ہے، اپنی ذکر کر کے اپنے زبانوں کو موئسٹ کرنا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کچھ ذکر دیکھیں گے جو پوری رات ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیلی وائز ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اوکے، آپ لوگ سبحان اللہ کیجئے، 100 ٹائمز کیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار آپ دہراتے رہیے۔ اوکے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ یا اگر آپ کے پاس آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ کو آتا ہے، زبانی آتا ہے، وہ تو سب کو آتا ہے، اگر ہم لوگ وہ 3 ٹائمز پڑھیں گے تو ہمیں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کل کا سورہ جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قل هو اللہ احد جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، یا جو ہم لوگ آتا ہے اس کو 3 ٹائمز اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اوکے، تو وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے سورہ بقرہ ہو گیا، سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 لاسٹ آیتیں جو ہیں، جو رات میں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 2 آیتیں لاسٹ کے 2 آیتیں سورہ بقرہ کے لاسٹ کے 2 جو آیتیں ہیں اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ لاسٹ کے 2 سورہ بقرہ کے جو 2 لاسٹ آیتیں ہیں وہ بھی پڑھ لے، کوشش کریں۔ یا پھر ہم لوگ کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اتنا لمبا نہیں پڑھنا ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اگر 100 ٹائمز اگر آپ کرتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے گناہ کیا ہے، اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ سمندر کی آپ سوچیے کتنا بڑا سمندر ہے، اور اس کی جھاگ جو آتی ہے کتنی زیادہ رہتی ہے، اس کے برابر بھی ہو تو ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کون سا ہے اس کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 ٹائمز۔ اوکے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اگر آپ 100 ٹائمز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 گڈ ڈیڈز دیں گے۔ 100 گڈ ڈیڈ، آپ سوچئے 100 گڈ ڈیڈ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک گڈ ڈیڈ کمانا بہت، ایک نیکی کمانا کتنی تکلیف کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 نیکیاں دے رہے ہیں، اور 100 گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو اس کو وائپ کر دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو بولنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف میں تو میں 1 2 3 4 نہیں بولوں گی، بس میں آپ کو ایک درود شریف کا اہمیت بتاؤں گی۔ اگر آپ ایک درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اوکے، 10 جو گناہ کیے ہیں ہم لوگ نے، وہ 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور 10 نیکیاں ہمارے اعمال میں لکھ دیں گے۔
اور ہمارے جو 10 لیولس ہے، رینکس ہمارے بڑھا دیں گے. جو ہمارے رینکس بڑھتے ہیں نا، آخرت میں بھی ہمارے رینکس ہوں گے. جیسا ہم لوگوں کو جنت کے لیے بھی ہمارے رینکنگ ہوگی، وہ جتنا جتنا اچھا رینک ہوگا اتنی اچھی جنت ملتی جائے گی. تو ہمارے 10 رینکس اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. یہ کس کی ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے. تو جتنا ہو سکے آپ درود شریف بھیجنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ استغفار پڑھیں. استغفار تو بہت اچھی چیز ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جتنا ہو سکے آپ دن اور رات استغفر اللہ بولیں گے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس کے پہلے بتائی تھی کہ لیلۃ القدر کی ایک اسپیشل دعا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب میں تھوڑا سا پاز لے کے آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بٹ یہ دعا جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو، عفو جب ورڈ آ رہا ہے تو اسکالرز بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے. ایک ہوتا ہے کہ معاف کر دینا، بس معاف کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ معاف کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دینا. یعنی وہ جو گناہ ہم لوگ کو آخرت میں دکھائی نہیں دینے والے ہیں، وہ گناہ ہمارے کسی کے سامنے نہیں بتائے جانے والے ہیں، وہ گناہ فرشتوں کے سامنے نہیں دکھائے جانے والے ہیں، وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے اس کو رب کر دیا ہے، اس کو مٹا دیا ہے. اس کا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو پسند کرتا ہے گناہوں کو معاف کرنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو کوشش کریں یہ جو ذکر ہے، یہ جو تسبیح ہے، جتنا ہو سکے آپ اس کو رات بھر کنٹینیو، اس میں 100 200 300 بلکہ نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. اس کے علاوہ آپ جتنا ہو سکے دعائیں کرنے کی کوشش کریں، آپ مغفرت کے لیے دعائیں کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کی بات آتی ہے تو 3 ٹائم اس کو مانگیں. جب آپ 3 بار اس کو مانگیں گے، جب جنت کے لیے آپ 3 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت خود کہتی ہے کہ یہ بندہ میرے سے جنت مانگ رہا ہے تو میں اس کو کیسا نہ دوں. اور جب ہم لوگ جہنم کی آگ سے مغفرت کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم خود کہتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں کیسے لے سکتی ہوں جب یہ میرے سے پناہ مانگ رہا ہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ 3 ٹائمز کر کے مانگ سکتے ہیں. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اس کے علاوہ آپ ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہماری ہدایت کے لیے دعا کریں. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بھی برائی ہیں اس کو برائیوں کو نکال دے، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے امی ابو کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھی اولاد دے دے، یا اللہ ہمیں ہمارے اولادوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روزی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اللہ ان کو ہر ایک چیز سے نواز دے. یا اللہ ہر مسلمان کی جو بھی نیک ارادے ہیں ان کو پورا کر دے. یا اللہ ہر مسلمان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ہمیں صحیح راستے پہ گائیڈ کر. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہمارے جتنے مسلمان بندے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول کر، ان سب کی تکلیفوں کو دور کر دے. یا اللہ اس لیلۃ القدر میں جو بھی اپنے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول کر دے. کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے لیے دعا کریں اور اپنے ہر ایک مسلمان بندوں کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کی ہر ایک رات کو جتنا ہو سکے عبادت کی رات بنائے،
جتنا ہو سکے دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے سب لوگ، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے ایک بھی گناہ نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔